خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جرمنی کی سیر کرائیں گے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور جدیدیت کے لیے مشہور ہے۔ آئے اس خوبصورت ملک کو قریب سے جانتے ہیں۔ جرمنی یورپ کے مرکز میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں 9 ممالک سے ملتی ہے: ڈنمارک، پولینڈ، چیک ریپبلک، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ۔ جرمنی کی تاریخ کے سفر پر چلیں گے جہاں ہم قدیم زمانے سے لے کر جدید دور تک کے اہم واقعات اور تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے۔ آئے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جرمنی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں مختلف جرمن قبائل آباد تھے۔ رومی سلطنت کے دوران جرمنی کے مختلف حصے رومی حکمرانی میں آئے اور یہاں کئی اہم جنگیں ہوئے، جیسے کہ جنگ تیوتوبرگ والڈ۔ قرون وسطی میں جرمنی متعدد چھوٹے چھوٹے ریاستوں اور شہروں میں بٹا ہوا تھا۔ اس دور میں جرمنی میں قلعے، خانقاہیں اور بڑے بڑے گرجا گھر تعمیر کی گئی۔ یہ دور مقدس رومی سلطنت کا بھی دور تھا جس نے جرمنی کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں جرمنی میں رینائنس اور اصلاحات کا دور آیا۔ مارٹن لوتھر نے اصلاحات کی تحریک شروع کی جس نے کیتھولک چرچ کو چیلنج کیا اور پروٹسٹنٹ مذہب کا آغاز کیا۔ 30 سالہ جنگ اور اس کے اثرات۔ 17ویں صدی میں جرمنی نے 30 سالہ جنگ کا سامنا کیا جو یورپ کی سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ نے جرمنی کو تباہ کر دیا اور اس کا خاتمہ ویسٹفیلیا کے معاہدے سے ہوا جس نے یورپ کے سیاسی نقشے کو تبدیل کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی نیپولین جنگیں اور اتحاد۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں جرمنی نیپولین جنگوں کا مرکز رہا۔ نیپولین کی شکست کے بعد جرمنی میں قوم پرستی کی تحریک زور پکڑ گئی جس کا نتیجہ 1871 عیسوی میں جرمنی کی اتحاد کی صورت میں نکلا جب پروشیا کے زیر قیادت جرمن سلطنت قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم اور ویمر جمہوریہ۔ پہلی جنگ عظیم نے جرمنی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ جنگ کے بعد ویمر جمہوریہ قائم ہوئی لیکن اسے سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نازی دور اور دوسری جنگ عظیم۔ 1933 عیسوی میں ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے پورے یورپ پر قبضہ کیا لیکن آخرکار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ کے بعد کا دور اور جرمنی کی تقسیم۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مغربی جرمنی نے اقتصادی معجزہ دکھایا جبکہ مشرقی جرمنی کمیونسٹ حکومت کے تحت رہا۔ 1961 عیسوی میں برلن کی دیوار تعمیر کی گئی جو مشرقی اور مغربی برلن کو تقسیم کرتی تھی۔ جرمنی کا اتحاد اور جدید دور۔ 1989 عیسوی میں برلن کی دیوار گر گئی اور 1990 عیسوی میں جرمنی دوبارہ متحد ہو گیا۔ آج جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے اور بین الاقوامی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جرمنی کی موجودہ آبادی۔ جرمنی کی موجودہ آبادی تقریباً 83 ملین ہے جو اسے یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتی ہے۔ یہ تعداد وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی دیکھتی ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ جرمنی کی آبادی مختلف ریاستوں میں تقسیم ہے۔ سب سے زیادہ آبادی والا ریاست نارتھ رائن ویسٹفیلیا ہے جبکہ باویریا، بیڈن، وارٹمبرگ اور لوئر سیکسنی بھی بڑی آبادی والی ریاستیں ہیں۔ برلن جو کہ جرمنی کا دارالحکومت ہے بھی ایک بڑی آبادی کا مرکز ہے۔ عمر کی ساخت۔ جرمنی کی آبادی کی عمر کی ساخت میں بزرگ افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ تقریباً 21% آبادی 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے جبکہ نوجوانوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ یہ عمر رسیدگی کا مسئلہ جرمنی کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ مہاجرین اور تارکین وطن۔ جرمنی میں مہاجرین اور تارکین وطن کی بڑی تعداد موجود ہے۔ 2015 عیسوی میں جرمنی نے بڑی تعداد میں شامی مہاجرین کو پناہ دی۔ آج جرمنی میں تقریباً 11 ملین غیر ملکی رہائش پذیر ہے جو کل آبادی کا تقریباً 13% بنتے ہیں۔ شہری اور دیہی آبادی۔ جرمنی کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے۔ تقریباً 77% لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں میں آبادی کا تناسب کم ہے۔ بڑے شہر جیسے برلن، میونخ اور ہیمبرگ میں بڑی آبادی ہے۔ آبادی کی تنوع۔ جرمنی کی آبادی مختلف قومیتوں اور ثقافتوں پر مشتمل ہے۔
مختلف ممالک سے آنے والے تارکین وطن جرمنی کی آبادی کو مزید متنوع بنایا ہے۔ ترکی، پولینڈ، اٹلی اور شام سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آباد ہیں۔ آبادی کی چیلنجز۔ جرمنی کی آبادی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں سب سے بڑا چیلنج عمر رسیدہ آبادی کا بڑھتا ہوا تناسب ہے، جو مستقبل میں معاشی اور سماجی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تارکین وطن کے انضمام کے مسائل بھی موجود ہیں۔ حکومتی اقدامات۔ جرمنی کی حکومت نے آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ان میں تارکین وطن کے انضمام کے پروگرام، خاندانی منصوبہ بندی اور بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے منصوبے شامل ہیں۔ جرمنی کی ثقافت مختلف اور متنوع عناصر پر مشتمل ہے، جو صدیوں پر محیط ایک طویل تاریخ کا نتیجہ ہے۔ یہ ثقافت فنون، ادب، موسیقی، کھانوں، تہواروں، زبان اور مذہب سمیت مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ادب اور فلسفہ۔ جرمنی نے دنیا کو بہت سے عظیم ادیب اور فلسفی دیے ہیں۔ گوئٹے، شائلر، کانٹ اور نیٹشے جیسے شخصیات جرمن ادب اور فلسفہ کے ستون ہیں۔ ان کے کام آج بھی دنیا بھر میں پڑھائے اور سراہا جاتے ہیں۔ موسیقی۔ جرمنی کا کلاسیکل موسیقی میں بڑا حصہ ہے۔ بیتھوون، باخ اور واگنر جیسے موسیقاروں نے موسیقی کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج بھی جرمنی میں کلاسیکل موسیقی کے کنسرٹ اور اوپیرا کی بڑی اہمیت ہے۔ فنون لطیفہ۔ جرمنی میں فنون لطیفہ کی روایت بہت پرانی ہے۔ رینیسانس اور باروک دور میں جرمن فنکاروں نے قابل ذکر کام کیا۔ جدید دور میں بھی جرمنی میں مختلف فنون کی نمائشیں اور میوزیم موجود ہے، جہاں قدیم اور جدید دونوں قسم کے فنون کی تشہیر کی جاتی ہے۔ زبان۔ جرمن زبان جرمنی کی سرکاری زبان ہے اور یہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ جرمن زبان ادب، فلسفہ اور سائنسی مواد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ کھانے۔ جرمن کھانے میں گوشت، آلو اور روٹی کا استعمال بہت ہوتا ہے، اور بیر جرمنی کے معروف کھانے اور مشروبات ہیں۔ مختلف علاقوں کے اپنے مخصوص کھانے ہوتے ہیں، جو وہاں کی ثقافتی پہچان ہے۔ تہوار جرمنی میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے اکتوبر فیسٹ جو دنیا کے سب سے بڑی بیئر فیسٹیول ہے، اور کرسمس مارکیٹس جو دسمبر کے دوران مختلف شہروں میں لگائی جاتی ہے۔ مذہب۔ جرمنی میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، مگر عیسائیت کا بڑا غلبہ ہے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دونوں بڑے فرقے یہاں موجود ہیں۔ تاریخی ورثے۔ جرمنی میں بہت سے تاریخی مقامات اور ورثے ہیں، جن میں برلن وال اور کولون کیتھیڈرل شامل ہے۔ یہ مقامات نیو شوانسٹائن کیسل نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ سماجی اقدار۔ جرمنی میں وقت کی پابندی، صفائی اور قانون کی پیروی کی بڑی اہمیت ہے۔ جرمن لوگ عموماً نظم و ضبط پسند ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں تنظیم و ترتیب کا بڑا دخل ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر جرمنی کی ثقافت کو منفرد اور متنوع بناتے ہیں۔ جرمنی کی ثقافت دنیا بھر میں اپنی اہمیت اور مقام رکھتی ہے۔ جرمنی کی معیشت دنیا کے سب سے بڑی اور مستحکم معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے اور عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر ہے۔ جرمنی کی معیشت مختلف شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں صنعتی پیداوار، خدمات اور برآمدات شامل ہیں۔ یہاں کچھ اہم پہلو ہیں جو جرمنی کی معیشت کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ صنعتی پیداوار۔ جرمنی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اس کی صنعتی پیداوار ہے۔ ملک میں بہت ساری بڑی اور مشہور کمپنیاں ہیں، جیسے کہ آٹو موبائل انڈسٹری۔ جرمنی دنیا کی بڑی کارساز کمپنیوں کا مرکز ہے، جیسے BMW، مرسیڈیز، فوکس ویگن اور آڈی۔ انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ۔ جرمنی کی مشینری اور انجینئرنگ کی مصنوعات عالمی سطح پر اعلیٰ معیار کی سمجھی جاتی ہے۔ برآمدات۔ جرمنی ایک برآمداتی معیشت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ اہم برآمدات میں شامل ہیں مشینری، گاڑیاں، کیمیائی مصنوعات، برقی آلات، ادویات۔ خدمات کا شعبہ۔ خدمات کا شعبہ جرمنی کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہے، جس میں مالیاتی خدمات، انشورنس، صحت، تعلیم اور سیاحت شامل ہے۔ تحقیق اور ترقی۔ جرمنی تحقیق اور ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، خاص طور پر تکنیکی ترقی اور انوویشن میں۔ ملک میں یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ روزگار۔ جرمنی کے معیشت میں بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے اور ملک میں مزدوروں کے حقوق اور معیار زندگی پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت۔ جرمنی یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے اور بین الاقوامی تجارت میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
اس کا تجارتی سرپلس دنیا کے سب سے بڑے تجارتی سرپلس میں سے ایک ہے۔ مقامی اور چھوٹے کاروبار۔ جرمنی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار SMEs معیشت کا ایک اہم حصہ ہے جو ملازمتیں فراہم کرنے اور اقتصادی ترقی میں معاونت کرتے ہیں۔ جرمنی کی معیشت کی کامیابی کی بنیاد اس کی صنعتی طاقت، برآمدات، تحقیقی ترقی اور مضبوط خدمات کے شعبے پر ہے۔ جرمنی کی معیشت میں استحکام، انوویشن اور معیار پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے جو اسے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ معیشتوں میں شامل کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جرمنی کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔